الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ذات أقوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللہ تبارک و تعالی نے حضرت تاج الشریعہ کو جو علم و عمل کی برکتیں اور ان سے پہلے کے بزرگان دین کی کچھ بلکہ بہت کچھ کرامتیں عطا فرمانی، اس زمانے میں وہ صرف اور صرف حضرت تاج الشریعہ کی خصوصیات میں ہے. حضور تاج الشریعہ کو وہ قبول عام خامخواہ نہیں دیا اللہ نے کہ دنیا کے جس گوشے میں آپ چلے جاتے، مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی ان کی طرف اپنے اندر کشش پاتے اور مرغوب ہوتے. عجیب حالات تھے ان کے کہ بڑے بڑے مشائخ ان کی حیات میں ان کی بزرگی بیان کرتے. یہاں تک کہ ایک بار آپ ملک شام تشریف لے گئے تھے چند سال پہلے، تو یمن سے ایک صاحب ایک بزرگ عالم دین اور صاحب تقوی اور صاحب منصب وہ ملک شام تشریف لائی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے پرسوں نظر اٹھائی آسمان کی طرف تو مجھے یہ نظر آیا کہ ملک شام پر اس وقت رحمتوں کی بے حساب بارش ہو رہی ہے اور اللہ کی خاص تجلیاں وہاں پر متوجہ ہیں ادھر. تو میں سفر کر کے یہاں آیا، ادھر ادھر میں گھوما، مگر
ان کو جب دیکھ لیا تو میں نے پہچان لیا کہ انہی کے اوپر وہ تجلیاں برس گئی سبحان اللہ جس کی تلاش میں میں یمن سے یہاں تک آیا. یہ سب خوبیاں وہ ہیں جو من جانب اللہ ہیں، اور یہ آنکھ والوں کو نظر آیا. دبئی میں ایک شیخ ہیں، وہ حضرت تاج الشریعہ کو انہوں نے ایک بار دیکھ لیا تو جب حضرت تشریف لے جاتے تو ان سے ملاقات کو آتے. ایک بار اپنی خانقاہ شریف کی دعوت میں انہوں نے بلایا، حضرت تشریف لے گئے ان کے یہاں. اب نماز کا وقت ہو گیا، ان کی مسجد کھچا کھچ بھر گئی. حضرت نے کہا کہ میں قیام گاہ پر نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز آپ کو یہیں پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے. حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا یہاں لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھتے ہیں اور میں لاؤڈ اسپیکر پر اپنے دین و مذہب کے اعتبار سے نماز کو صحیح مانتا ہی نہیں. اس وجہ سے مجھے آپ معذور فرمائیں. انہوں نے کہا یہ وجہ ہے تو کون مشکل ہے، ہٹاؤ اس لاؤڈ اسپیکر کو. اس لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس شیخ کی ضرورت ہے. ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ غیر ملک کے لوگ اور با اثر مریدین میں اپنا ایک حلقہ رکھنے والے مشائخ آپ کے لیے اس قدر کیوں اپنی گرویدگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ سب من جانب اللہ ہے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت کرو اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ وہ ان سے محبت کریں. اب وہ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے تو فرشتے زمین کی طرف جو اترتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں کے لیے، تو وہ زمین پر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، تم سب ان سے محبت کرو. تو وہ اعلان ان کانوں سے نہیں سنا جاتا، وہ دل میں خود چپک جاتا ہے. اب اسی وجہ سے لوگوں کا دل خود لپکنے لگتا ہے. سارے ہندوستان کے پیروں کو ایک طرف جمع کر دو، جو تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی مرید کرتے تھے اور ان کے مرید کرنے سے پہلے بھی مرید کرتے تھے، اور اب تک ان کی مرادت کا سلسلہ جاری ہے. مگر تاج الشریعہ نے چند سالوں میں لوگوں کو بلا بلا کے مرید نہیں کیا ہے،
لوگ تلاش کر کر کے ان کے مرید، سبحان اللہ، اور ایسے مرید کہ سارے پیروں کے مرید ایک طرف اور تاج الشریعہ کے اکیلے اتنے مرید کے سب کے مجموعے پر بھاری۔ یہ کیا ہے؟ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ جب اللہ دے رہا ہے تو کسی حاسد قاصد کے جلنے بھننے سے اللہ تعالی روک دے گا؟ وہ اور دیتا ہے۔ تاج الشریعہ سے حسد کرنے والے چاہے وہ درسگاہی ہوں یا خانقاہی یا بالکل خواہ مخواہی ہوں، ہاں، جس کا نہ تعلق درسگاہ سے اور نہ خانقاہ سے، ایسے خواہ مخواہی لوگ یہ جتنا بھی ان سے چڑھے، کیا ان کے خلاف جتنی باتیں بولتے رہے، اس سے کوئی ان کا ماننے والا گھٹ گیا؟ دو مرید بھی تو ارادت توڑنے پر تیار نہیں ہوئے ہیں؟ تو اس سے اندازہ کرو کہ کیا شان ہے۔ اعلی حضرت نے خوب عرض کی ہے بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدین، بندہ تنہا شہاں تم پہ کروڑوں درود۔ بندہ ہے تنہا شہاں، یہ تنہا سب پر بھاری ہے، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک اکیلے ایک عالم پر بھاری، اللہ تبارک و تعالی کا ان پر کرم۔ اور علم کے میدان میں اور تفقہ میں تاج الشریعہ اپنے زمانے میں بے مثال فقیہ تھے۔ لوگوں نے بہت ہلانا چاہا مگر ایک بال بھی نہیں ہل سکا۔ جو حضرت نے لکھ دیا، جس فتوے کو انہوں نے اپنے طور پر قبول فرما لیا، جس بات پر وہ بالکل مطمئن ہو گئے، ان کے دلائل کا آج تک بڑے سے بڑا مولوی بھی جواب نہ دے سکا۔ کوئی اونچے سے اونچا مفتی ان کی دلیلوں کو کاٹ نہ سکا۔ ایسے کتنے مسائل۔ الحمدللہ میں تو حضرت سے بہت قریب تھا، ان کا کرم تھا کہ وہ مجھ سے محبت فرماتے تھے، اور ان کا یہ کرم تھا کہ اپنی تحقیقات میرے سامنے اس لیے پیش کرتے کہ آپ بھی مناسب سمجھیں تو اس کی تائید کر دیں۔ میں کہتا آپ کی تائید تو من جانب اللہ ہو رہی ہے، میری کوئی ضرورت نہیں کا نہیں، پھر بھی آپ پڑھ لیں۔ تو میں پڑھتا تھا اور ایسے نکات میں دیکھتا تھا کہ جس کی طرف میری بھی توجہ نہ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ گویا مجھے بھی متوجہ فرماتے۔ ہاں، تو یہ ان کے مناسب تھے۔ میں نے کبھی بھی، لوگوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے شکایتیں کی، میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بھائی اللہ کے دیے ہوئے منصب پر کوئی اعتراض کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے حق کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا ہے۔
تو مجھ سے شکایت کر کے کیا پاؤ گے؟ میں تو اس کی تائید ہی کروں گا۔ الحمدللہ میں نے ایسا ہی دیکھا، اور میں ہمیشہ آپ کی حمایت بھی کرتا رہا، اور حضرت نے میری کسی بات کی جو حمایت کی، مجھے اس بات کی شرمندگی ہے کہ میری کسی بات پر حمایت کی تو کچھ میرے حاسدین نے حضرت پر زبان درازی کی، تو اس کی مجھے شرمندگی، اور میں اس پر اپنا سخت افسوس محسوس کرتا ہوں کہ میری وجہ سے یا میری حمایت کی وجہ سے حضرت پر کوئی کیچڑ پھینکے، وہ پڑی تو نہیں، الٹے آفتاب پر تھوکا اپنے منہ پر پڑتا ہے، تو وہی ہوا۔ مگر بہرحال ہم لوگوں کے دل کو تو تکلیف ہوئی کہ کیوں اس طرح کی زبان درازی، اور آج وہ لوگ جن کو صحیح ترجمانی میں جو کہنا تھا مولانا شاہد رضا صاحب نے کہہ دیا، وہ الفاظ تو میں نہیں کہوں گا، مگر ایسے مجہول الحواس لوگ جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ چیختے رہتے ہیں۔ برسات میں میڈک کے چیخنے سے کوئی جلسہ تو ہو نہیں جاتا ہے، کوئی جلسہ تو نہیں ہو جاتا، اور نہ وہ میڈک چیخنے سے مقرر کہلاتا ہے، اور نہ اس کی چیخ پکار سے کوئی اس کو شاعر کہتا ہے، نہ اس کو کوئی اونچا لقب مل جاتا ہے۔ میڈک میڈک ہی رہے گا، بس اتنا ہے۔ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کہ یہاں اتنی بھیڑ کا جمع ہو جانا آپ کے جنازے مبارکہ میں، یہ کئی طرح پر تاج الشریعہ کی کرامت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وسائل اس زمانے میں سفر کے سخت مشکل ہو گئے، ریزرویشن کراؤ تو وہ عین وقت پر ملنے والا نہیں، فلائٹیں محدود، ان کا ٹکٹ لو تو وہ بھی نہیں۔ مگر وہ کون سی چیز تھی کہ لوگ کس سواری سے آ گئے، اور زیادہ سواریاں جب روڈ پر اتر آتی ہیں تو سواریوں کا چلنا مشکل۔ نارمل حالات میں میں جب بھی گھوسی سے بریلی آیا ہوں بذریعہ کار تو کم سے کم 13 گھنٹے لگے، سمجھ گیا؟ اور اب چلے ہم تو الحمدللہ 12 گھنٹے میں پہنچ گئے، تو یہ بھی عجیب بات۔ اور کچھ لوگ مجھ سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے پہلے چلے اور وہ میرے بعد پہنچے، ان کے لیے پھنسا ہو گیا، میرے لیے نہیں ہو سکا۔ جن کو بلانا ہوتا ہے، جب بلانا ہوتا ہے تو وہ اسی حساب سے بلا لیتے ہیں، سمجھ گیا؟ یہ کرامت ہے حضرت تاج الشریعہ۔ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ مجھے جب بھیڑ دکھ جاتی ہے تو میرا حال یہ ہے کہ دل اتنا زور دھڑکنے لگتا ہے، بلڈ پریشر میرا یا تو بہت ڈاؤن ہو جائے گا کہ ہاتھ پاؤں میرے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یا بہت ہائی ہو جاتا ہے، یہی صورت ہوتی ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ اس بھیڑ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، اور الحمدللہ مجھے
ایک مرتبہ بھی ہر وقت ڈر رہا ہوں کہ چکر نہ آ جائے، کہیں گر نہ جاؤں، مگر ذرا سا چکر کا نام و نشان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور گرمی، اور وہ بھی ایسی گرمی، جب میں فاتح کے لیے گیا صرف گرمی نہیں تھی، حبس بھی تھا، اور لوگوں کے پسینے کی خوشبو بھی تھی، عجیب کیفیت تھی وہاں، مگر الحمدللہ دل بھی حاضر، اور پورے طمانینت کے ساتھ میں نے فاتحہ بھی پڑھا۔ کوئی میرے اوپر ذرا بھی سوائے اس کے کہ میرے کپڑے نچوڑنے کے قابل ہو گئے، اور کوئی بھی میری طبیعت پر اثر نہیں پڑا۔ اور پھر میں نے عوام کے حالات بھی جاننے چاہے کہ جن لوگوں کو سایہ اور صاحبان بھی نہیں مل رہا ہے، ان میں سے کسی کو کالرا تو نہیں ہوا، کسی کو کوئی بیماری تو نہیں ہوئی، سننے میں نہیں آیا کہ کسی کو کوئی بیماری ہوئی، ورنہ قے، دست اور کیا کیا طرح طرح کی شکایتیں ہو جاتی۔ یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی بھیڑ کہ پولیس کنٹرول کرنے کے موڈ میں نہیں، کہ اس کو تو کنٹرول کرنا محال ہو جائے گا، لہذا جتنی بھیڑیں پوچھ لو کہ کہیں جنازے مبارکہ کے ارد گرد پہ دور دور تک کوئی پولیس کا ایک فرد بھی نظر آتا تھا؟ کوئی بھی؟ حالانکہ ایک چھوٹا سا میلاد شریف ہوتا ہے تو 4-6 پولیس والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بدنظمی نہ ہو جائے، مگر کیا کہ سب کو بھگا دیا، جاؤ انتظام ہم کریں گے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ شان، اور ایک آدمی کو کوئی زخمی ہونا تو بڑی بات، اس کے انگوٹھے میں مونچھ تک نہیں آتی، انگلی میں بھی مونچھ تک نہیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے میلے لگتے ہیں، ادھر کے کنبھ کے میلے، بنارس کے میلے 3-4 ہر سال میں 3-4-5 بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں، مگر ان میں 5 سے 10 20 40 تک آدمی کچل کے مر جاتے ہیں، یہ کیفیت، اور اس سے بہت بڑا مجمع، اور کسی کو ذرا سی انگلی میں بھی مونچھ نہیں آئی، اس سے کیا یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے؟ اب یہ بھی من جانب اللہ ہے کہ حاسدین کے دلوں میں چھالے پڑیں اور ان کو خاکستر بنا دیا جائے۔ یہ اللہ نے جس کی قسمت میں مغفرت لکھی تھی اس کو بنا دیا۔ حدیث شریف دونوں طرح کی ہیں، خوب اچھی طرح سن لیجیے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس مسلمان مسجد پر 40 مسلمانوں نے نماز پڑھ لی اس مسجد کی مغفرت ہوگی۔ 40 مسلمانوں نے جس مسجد کی نماز جنازہ پڑھ لی اس مسجد کی مغفرت ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جس شخص نے ایک سچے مسلم کی نماز پڑھ لی اس شخص کی مغفرت ہو۔ سمجھ گیا؟ شرابی کبابی لوگوں کی نماز پڑھنے کے والے کم ہوتے ہیں، وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، مگر دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ تمہاری مغفرت تو جہاں ہے وہاں شریک ہو جاؤ گے زیادہ تھا، اور جہاں مسجد کی مغفرت کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر کچھ لوگوں پر چھوڑ دو کہ وہ لوگ پڑھ لیں۔ تو اس لیے نیکوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں کے دل میں رغبت جو پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ من جانب اللہ، من جانب اللہ۔
لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لینے سے ہمیں کچھ ملے گا. کیا ملے گا وہ تو حدیث میں بتا دیا، مغفرت ملے گی، مغفرت ملے گی. اس لیے جو بھی اس نماز میں شریک ہوا اس کی مغفرت. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کروڑوں یا لاکھوں آدمیوں کو مغفرت کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا کہ آ جاؤ، آج مغفرت کا باڑا بچے گا، آج مغفرت کا باڑا بچے گا. تو سب کو مغفرت بھی مل گئی اور دنیا میں حفاظت بھی مل گئی. محفوظ طریقے سے آئے اور گئے. ورنہ جب لوگ بائی روڈ سفر کرتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، خاص طور سے جب زیادہ سواریاں چلنے لگیں تو اس میں بے ڈھب لوگ بھی چلانے لگتے ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کہیں سنا کہ بریلی آنے والے اور واپس جانے والے کسی آدمی کی گاڑی خراب ہوئی وہ الگ بات، مگر ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ بتاؤ کہیں ہوا؟ یہ ہے سبحان اللہ. یہ سب اس طرح کی باتیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور تاج الشریعہ کو ایک بلند قامت شخصیت اور درجہ محبوبیت عطا کیا. اور وہ درجہ محبوبیت میں بہت پہلے حضرت تاج الشریعہ کے لیے کئی تقریروں میں کہہ چکا کہ اگر اپنی آنکھوں سے کوئی بہت بڑا قطب دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھنا. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے قطب ہیں. الحمدللہ ان کے فیض و برکات کا باڑا بٹ رہا ہے اور بٹتا رہے گا. اللہ تعالی حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو اور عام کرے. جتنا جاری تھا ان کے زمانے میں اس سے زیادہ جاری ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا